السلام علیکم، میں ہوں داستان اور آپ سن رہے ہیں ہماری نفسیات۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم نفسیات سے جڑے مختلف موضوعات کا ایک غیر جانبدارانہ جائزہ لیتے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ تحقیق اور مضامین کی گہرائی میں جا کر جو کارآمد معلومات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں۔ اگر آپ نے اب تک ہمیں فالو نہیں کیا ہے تو ضرور کیجیے گا تاکہ آپ ہماری آئندہ گفتگو کا بھی حصہ بن سکیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ذہنی دباؤ پر، مطلب ایک ایسا موضوع جو شاید ہم سب کی زندگیوں کو کہیں نہ کہیں متاثر کرتا ہے۔ ہم کچھ شائع شدہ مواد اور ایک تحقیق کو دیکھ رہے ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، اس کی علامات اور اس سے نمٹنے کے طریقوں کے بارے میں۔ جی بالکل، اور یہ جائزہ اہم بھی ہے کیونکہ جو مواد ہم نے دیکھا وہ واضح کرتا ہے کہ ذہنی دباؤ صرف ایک آپ کہیں کہ برا احساس نہیں ہے، بلکہ یہ جسم اور دماغ کا ان حالات پر ایک رد عمل ہے جنہیں ہم چیلنجنگ سمجھتے ہیں، یا یوں کہیں کہ اپنی برداشت سے باہر۔ اچھا، یعنی یہ ایک قسم کا رد عمل ہے۔ جی، اور ایک دلچسپ بات جو ایک مضمون میں سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اکثر ہم صرف بڑے مسائل کو ہی دباؤ کا سبب سمجھتے ہیں۔ ہاں، عام طور پر یہی خیال ہوتا ہے۔ بالکل، جبکہ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ روزمرہ کی جو چھوٹی چھوٹی ناگواریاں ہیں نا، جیسے ٹریفک جیم میں پھنس جانا یا کام کی زیادتی، اوہ جی، یہ چیزیں مل کر مجموعی طور پر شاید زیادہ دباؤ پیدا کر دیتی ہیں۔ یہ جاننا تو واقعی اہم ہے کہ یہ چھوٹی چیزیں بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو پھر ان ذرائع کی روشنی میں اس دباؤ کو پہچاننے کے لیے کن علامات پر نظر رکھنی چاہیے؟ ایک طبی جریدے کے مضمون میں وہ جسمانی علامات پر کافی زور دے رہے تھے، جیسے مسلسل سر درد یا پٹھوں کا تناؤ۔ جی بالکل، اور وہ مضمون یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جسمانی علامات اکثر پہلی نشانی ہو سکتی ہیں۔ لوگ اکثر انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، شاید تھکاوٹ سمجھ کر۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جذباتی اور ذہنی اثرات بھی ہوتے ہیں، مثلا چڑچڑاپن محسوس ہونا یا اداسی، بے چینی، غصہ جلدی آ جانا۔ اور ذہنی طور پر جیسے توجہ وغیرہ کا مسئلہ؟ ہاں بالکل، توجہ مرکوز کرنے میں دشواری، یادداشت کی کمزوری محسوس ہونا یا ہر وقت منفی سوچیں آنا۔ ایک ذریعے نے تو خاص طور پر فیصلہ کرنے کی تھکاوٹ یعنی ڈیسیژن فٹیگ کا بھی ذکر کیا تھا، جہاں مسلسل چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنے سے بھی ذہنی دباؤ بڑھتا ہے۔ یہ ایک ایسی علامت ہے جس پر عموماً بات نہیں ہوتی۔ اچھا، ڈیسیژن فٹیگ، یہ تو نئی بات ہے۔ تو ان علامات کو صرف جاننا نہیں بلکہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جسم کے سگنل ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ جی بالکل، کہ کچھ توازن بگڑ رہا ہے۔ تو اگر کوئی یہ سگنل محسوس کر رہا ہے تو اچھی بات یہ ہے کہ جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں وہ عملی حل بھی پیش کرتا ہے۔ ورزش کا ذکر تو بہت عام ہے، جی ہاں، لیکن ایک تحقیق جس کا ہم نے جائزہ لیا وہ بتاتی ہے کہ صرف 10 سے 15 منٹ کی تیز چہل قدمی بھی وہ فوری طور پر فکر کی سطح کو کم کر سکتی ہے۔ بالکل، اور یہ جان کر حیرت ہوتی ہے کہ اتنی مختصر مدت بھی اتنی مؤثر ہو سکتی ہے۔ اور اس تحقیق نے یہ بھی واضح کیا کہ اثر صرف جسمانی نہیں ہے۔ ورزش سے دماغ میں ایسے کیمیکلز خارج ہوتے ہیں جو موڈ کو بہتر بناتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح متوازن غذا اور نیند پر بھی بہت زور دیا گیا ہے۔ ایک مضمون میں خاص طور پہ یہ نکتہ تھا کہ نیند کی کمی جو ہے وہ دباؤ کو برداشت کرنے کی ہماری صلاحیت کو نمایاں طور پر کم کر دیتی ہے۔ یعنی 7-8 گھنٹے کی نیند ضروری ہے؟ جی، یہ صرف آرام نہیں ہے بلکہ یہ دباؤ سے نمٹنے کی تیاری بھی ہے۔ ذرائع میں ریلیکسیشن ٹیکنیک کا بھی ذکر تھا، جیسے گہری سانس لینے کی مشقیں یا مراقبہ۔ جی ہاں، میڈیٹیشن یا صرف چند منٹ کی خاموشی بھی۔ انہیں اکثر معمولی سمجھا جاتا ہے، لیکن ایک رپورٹ کے مطابق یہ ٹیکنیکیں فوری طور پر ہمارے فائٹ یا فلائٹ رسپانس کو پرسکون کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ اچھا، یعنی یہ ایک طرح کا فوری ٹول ہے جسے کہیں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور ایک اور بہت اہم پہلو جو تقریباً تمام ذرائع میں مشترک تھا وہ ہے سماجی تعلقات، بات چیت کی اہمیت۔ یعنی لوگوں سے ملنا جلنا، بات کرنا۔ جی، اپنے احساسات کسی بھروسے مند شخص سے بانٹنا۔ ایک تحقیق نے اسے سوشل بفر کا نام دیا ہے، یعنی مضبوط سماجی تعلقات جو ہیں وہ دباؤ کے منفی اثرات کو کم کرنے میں ایک ڈھال کا کام کرتے ہیں۔ ویسے اگر نفسیاتی صحت سے متعلق ایسے ہی تحقیقی نکات میں دلچسپی ہو تو ہماری نفسیات کو فالو کرنا نہ بھولیے گا۔ یقیناً، اور اگر کبھی یہ محسوس ہو کہ دباؤ قابو سے باہر ہو رہا ہے
تو ذرائع اس بات پر متفق ہیں کہ پیشہ ورانہ مدد لینا، یعنی کسی ماہر نفسیات یا کاؤنسلر سے رابطہ کرنا، یہ کوئی کمزوری کی علامت نہیں ہے، بلکہ طاقت کی۔ جی، ایک مضمون میں اسے اپنی صحت کی ذمہ داری قبول کرنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ یہ اپنی دیکھ بھال کی طرف ایک مثبت قدم ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو مواد ہم نے دیکھا وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ذہنی صحت بالکل ویسی اہم ہے جیسی جسمانی صحت۔ جی، یہ کوئی الگ چیز نہیں بلکہ ہماری مجموعی صحت اور خوشی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ آج کے اس جائزے میں ہم نے دستیاب مواد کی روشنی میں ذہنی دباؤ کی کچھ اہم علامات اور ان سے نپٹنے کے مؤثر طریقوں پر بات کی۔ امید ہے ان نکات سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ جی، اور اگلی نشست میں ہم دستیاب تحقیق کی بنیاد پر ذہنی دباؤ کی مختلف اقسام کا جائزہ لیں گے تاکہ اس پیچیدہ موضوع کو تھوڑا اور سمجھ سکیں۔ بہترین۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہماری نفسیات کو سنتے رہیں اور فالو ضرور کریں۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اور جاتے جاتے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں، ان تمام معلومات اور طریقوں کو جاننے کے باوجود آخر وہ کیا چیز ہے جو ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں ذہنی صحت کو واقعی ترجیح دینے سے روکتی ہے؟